سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی صورت اسمبلی میں نہیں جائیں گے، یہ بہت بڑا ٹریپ ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا صحافیوں سے گفتگو میں کہنا ہے کہ جن کے خلاف 26 سال جدوجہد کی، ان سے کیسے ڈیل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے آصف علی زرداری سے رابطوں کی سختی سے تردید کی، بولے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ کر آگے کی حکمت عملی تیار کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں 92 نیوز کے سینئر اینکر پرسن اسد اللہ خان صاحب۔ اسد بھائی، آپ کے سامنے ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف یہ بیان دے رہے ہیں کہ کسی صورت وہ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، یعنی کہ بات چیت کے جو دروازے ہیں وہ نہیں کھولنے دیں گے، اور جن کے خلاف ان کے مطابق انہوں نے 26 سال جدوجہد کی ہے تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا اسمبلی میں۔ تو کیا آپ کے نزدیک اسمبلیوں میں جانا زیادہ اچھا سیاسی عمل نہیں ہے؟ کیونکہ اب پرویز الہی بھی یہ مشورہ دے چکے ہیں تحریک انصاف کو کہ اسمبلیوں میں آ کر بات چیت کی جائے تاکہ ایک سیاسی حل نکالا جا سکے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب سے ابھی پشاور میں کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ بہت سارے سوالات عمران خان صاحب سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے پوچھے گئے۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا استعفے دینے کے حوالے سے تصدیق کے لیے اسپیکر کے پاس جائیں گے جیسے کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے؟ تو اس پر انہوں نے بہت واضح جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم استعفے دے چکے ہیں اور اب ہم نے یہ اپنی پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ اسمبلیز میں اسپیکر کے پاس کسی صورت نہیں جائیں گے، اور اب تحریری طور پر بھی جو ہے ان کو ہدایت نامہ جاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز بہت قطعیت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلیوں میں واپس جانے کے حوالے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی پارٹی کے اندر سے بھی، ان کے اتحادیوں میں سے بھی کچھ لوگ ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، اور کسی صورت اسمبلیوں میں واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیوں میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو رجیم چینج کا پورا منصوبہ تھا اور یہ جو پورا پلان تھا، ہم اس کو تسلیم کر لیں، یہ اس کے مترادف ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت اہم ظاہر ہے سوال یہ تھا جو ان سے کیا گیا اور 2-3 مرتبہ کیا گیا کہ آپ کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے دوبارہ لانگ مارچ کے حوالے سے۔ اس پر بار بار وہ سپریم کورٹ پر رائے کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھنے کے بعد میں اگلی حکمت عملی کا اعلان کروں گا۔ میں دیکھوں گا کہ سپریم کورٹ سے کیا رولنگ آتی ہے۔ سپریم کورٹ سے وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کو اجازت مل جائے لانگ مارچ کرنے کے لیے، راستے بند نہ کیے جائیں، اور وہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ جیسے ہوئی وہ نہ ہو، تو پھر ان کی اسٹریٹجی مختلف ہوگی۔ لیکن اگر ایسی کوئی ایشورنس سپریم کورٹ سے نہیں ملتی تو پھر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل مختلف ہو سکتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیاری کر رہے ہیں، ہر حوالوں سے اس پہ غور کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ یہ سوال ان سے ہوا کہ آپ نے مسلح لوگوں کے حوالے سے کہا کہ لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جی بی کے وہاں پر وزیر اعلیٰ تھے، ان کے پاس مسلح گارڈ تھے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے، ان کے پاس مسلح گارڈ تھے، پھر وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہیں ان کے مسلح گارڈ تھے، تو اسلحہ تو موجود تھا اس صورت میں، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ گولی چل سکتی تھی، انتشار ہو سکتا تھا۔ میں اگر ایک طرف فیملیز کو بلا رہا ہوں تو دوسری طرف انتشار اس صورت افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ ایک سوال ان سے اور ہوا آصف زرداری سے رابطوں کے حوالے سے کہ آپ کے کیا رابطے رہے ہیں تحریک عدم اعتماد سے 1-2 دن پہلے؟ تو انہوں نے کہا، اس پر عمران خان مسکرائے ہنستے ہوئے، انہوں نے کہا کہ 26 سال تک میں ان کے خلاف جدوجہد کرتا رہا، میں کہتا رہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف ایک ہی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی ہے، اور یہ جب وقت پڑے گا تو یہ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو کیسے ممکن ہے کہ میں ان کے ساتھ ڈیل کرتا؟ پھر ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ ایک اخبار میں خبر چھپی تھی جس میں کہا گیا کہ 3 لوگوں نے ایشورنس دی تھی جس کے نتیجے میں آپ ڈیل کر کے آپ نے دھرنا ختم کیا تھا۔ تو اس پر بھی انہوں نے سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کسی سے ڈیل ہوئی، نہ کوئی درمیان میں آیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ انتشار دیکھ کر میں گھبرایا کہ انتشار ہو سکتا ہے، گولی چل سکتی ہے، اور اس سے ہماری پوری کی پوری موومنٹ جو ہے وہ ہائی جیک ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رات 12 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک لوگوں کو جس طرح سے دیکھا آنسو گیس کا سامنا کرتے ہوئے، اور جس طرح سے وہ چارج تھے اور جتنا وہ غصے میں تھے رانا ثناء اللہ کی پالیسی کے خلاف، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دو بدو ہو سکتے تھے اور گولی چل سکتی تھی، انتشار ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب اسرائیل کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک اہم بات کی ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت کے حوالے سے کیا آپ کی حکومت کے اوپر بھی دباؤ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری حکومت پر بھی دباؤ تھا، مجھے مختلف جگہوں سے پیغامات دیے جاتے رہے کہ آپ اپنے ملک کا سوچیں اور پاکستان کا سوچیں، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے آپ اس پر غور کریں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے میں نے اس پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ زیادہ مجموعی طور پر وہ کانفیڈنٹ لگ رہے تھے، لیکن انحصار ان کا سپریم کورٹ کے اوپر تھا۔ ایک بات انہوں نے دوبارہ کہی اور بار بار کہی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا تو یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ پنجاب کی جو صورتحال ہے اس پر بھی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 63 کی جو تشریح ہے
وہ ہو چکی ہے اور اس کے نتیجے میں حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. تو ایسی صورتحال میں ضمنی انتخابات کی تیاری میں وہ پوری تیاری کے ساتھ اتریں گے، لیکن ان کو یہ لگتا تھا کہ حمزہ شہباز کے پاس جو ہے وہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے وزیر اعلیٰ برقرار رہنے کے لیے. اس ایسے تنزیل سوالات ان سے ہوئے اور اس نوعیت کے انہوں نے جوابات دیے ہیں. کچھ چیزیں ظاہر ہے اور بھی تھیں جو ہے وہ ان سے چائنا کے ساتھ تعلقات، فورن پالیسی کے حوالے سے، پھر آپریشن یہ جو سائفر کے حوالے سے سوالات تھے. تو زیادہ تر باتیں انہوں نے جو پہلے کہتے رہے ہیں وہ دہرائی ہیں، لیکن جو چیزیں نئی باتیں انہوں نے کہی ہیں یا جس کو ہم خبر کہہ سکتے ہیں آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے، استعفے دینے کے حوالے سے یا اسمبلیوں میں واپس جانے کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اچھا صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جو انہوں نے اسٹریٹجی بتائی ہے سپریم کورٹ کی طرف وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹجی کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کوئی رولنگ جاری کرے کہ ہم جو ہے وہ پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں، تو کیا یہ ٹائم گیننگ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے تحریک انصاف کی، تاکہ اسی دوران میں اگر کوئی بیک ڈور رابطے ہو سکیں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو ان پر بھی غور کیا جا سکے؟ دیکھیں، ٹائم کے حوالے سے تو عمران خان صاحب نے کوئی بات نہیں کی، لیکن خبریں مختلف ذرائع کے حوالے سے جو ہیں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان 15 سے 20 جون کے درمیان دوبارہ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ جس طرح سے انہوں نے مشروط کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ، یا کل جو پٹیشن دائر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ وہ مشروط کیا ہے کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گی اس کے بعد اپنی وہ حکمت عملی بنائیں گے، اعلان کریں گے. تو اس پر بہت سارے لوگوں کا یہ کنسرن ضرور تھا، یا کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا کہ اگر اس میں وقت لگتا ہے اور سپریم کورٹ میں زیادہ دن لگ جاتے ہیں ڈیسیژن لینے میں تو آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی. اس پر واضح طور پر انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے ساری صورتحال رکھیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ پچھلے احتجاج کے دوران کیا ہوا ہے اور اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہمارا پرامن احتجاج کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے. ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کے حوالے سے تو کسی بھی پارٹی کے پاس احتجاج کا حق نہیں ہوتا، اور ایسی یہ رولنگ پہلے سپریم کورٹ میں موجود ہے. اگر آپ کے احتجاج کو مشروط کیا جاتا ہے کہ آپ حکومت کے خاتمے کے لیے احتجاج نہیں کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے، ہم تو الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہماری حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان نے 2 مرتبہ ہماری حکومت کو اوور تھرو کرنے کے لیے دھرنا دیا تھا، وہ غیر آئینی تھا. ہمارا جو مطالبہ ہے وہ الیکشن کا ہے اور ہمارا مطالبہ غیر یعنی کہ عمران خان کا سارا فوکس اس وقت انتخابات کی تاریخ کے اوپر ہے. اسد اللہ خان صاحب، اینکر پرسن 92 نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بہت شکریہ. یعنی کہ عمران خان کا سارا فوکس اس وقت انتخابات کی تاریخ کے اوپر ہے. اسد اللہ خان صاحب، اینکر پرسن 92 نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بہت شکریہ.